اذان سے لے کر اسلام کی تبلیغ تک قطر میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ میں حکومت کے ایسے اقدامات جس نے سب کو تعریف پر مجبور کر دیا۔ فٹ بال دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا کھیل ہے، اس وجہ سے فٹ بال کا ورلڈ کپ دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ کہلاتا ہے، اور سال 2010 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سال 2022 کے ورلڈ کپ کی میزبانی کا اعزاز اسلامی ملک قطر کے حوالے کیا گیا ہے۔ فیفا جو انٹرنیشنل فٹ بال کے تمام ایونٹ کے انتظامات کا ذمہ دار ہے، اس نے جب قطر کے ذمہ میزبانی سونپی تو ان کو اور دنیا کو اس بات کی امید نہ تھی کہ یہ دنیا کی سوچ کو بدل ڈالنے والا موقع ہوگا۔ قطر کے ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے انتظامات۔ قطر نے گزشتہ 12 سالوں میں ان میچز کی تیاری کے لیے ملک میں بڑے پیمانے پر کام کیا ہے، اور فٹ بال کے ان میچز کے لیے ملک میں اعلیٰ پیمانے کے 12 فٹ بال گراؤنڈ تعمیر کیے گئے اور لوگوں کی سیکورٹی کے لیے امریکی سیکورٹی کمپنی کی خدمات لی گئی ہیں۔ بطور اسلامی ملک قطر کی میزبانی کا انداز۔ دنیا بھر کی تاریخ میں کسی اسلامی ملک کی فٹ بال ورلڈ کپ جیسے ایونٹ کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے، اور قطر جیسے چھوٹے سے اسلامی ملک کے لیے تو یہ بہت ہی بڑے اعزاز کی بات تھی، اور امید یہی کی جا رہی تھی کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے فیفا کے مطالبات تسلیم کرتا جائے گا۔ لیکن گزشتہ دن جب فٹ بال کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا تو دنیا کے اس مہنگے ترین ایونٹ کے آغاز نے دنیا کو حیران کر ڈالا۔ سب سے بڑا اسپانسر بیئر بنانے والا، مگر اس کی فروخت پر پابندی۔ فیفا ورلڈ کپ کا مین اسپانسر بڈ وائسر نامی کمپنی ہے، جو کہ اس سارے ایونٹ میں 75 ملین امریکی ڈالر خرچ کر رہی ہے، مگر اس سارے خرچے کے باوجود اس کمپنی کو اپنی پروڈکٹ ورلڈ کپ کے دوران فروخت کرنے کی اجازت قطر حکومت کی جانب سے نہیں دی گئی، کیونکہ یہ کمپنی بیئر اور شراب فروخت کرتی ہے، جبکہ قطر حکومت نے فیفا کی انتظامیہ کو یہ واضح کر دیا ہے کہ شراب ان کی ثقافت کے متصادم ہے، اس وجہ سے کھلے عام اس کے استعمال اور فروخت کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس کو پینا بھی ہے وہ تو اپنے ہوٹل کے کمرے یا منتخب جگہوں پر پی سکتے ہیں۔ مساجد کی تزئین و آرائش۔ اس اہم موقع پر قطر انتظامیہ نے ملک میں موجود تمام مساجد کی تزئین و آرائش کر کے ان کو اس خوبصورتی سے سجایا ہے کہ سیاح ان کو دیکھنے کی خواہش میں مساجد تک آئیں۔ اس کے علاوہ ان مساجد میں انتہائی خوشرحان مؤذن کا تقرر بھی کیا گیا ہے، جن کی اذان کی آواز سب کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور اس بات کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے کہ اذان کی آواز فٹ بال گراؤنڈ میں بھی سنی جا سکے۔ احادیث و قرآنی آیات کی ترویج۔ قطر نے پورے ملک کو فٹ بال کے میچز میں آنے والے سیاحوں کے لیے بہت ہی خوبصورتی سے سجایا ہے، اور اس سجاوٹ کے لیے ہر جگہ پر خوبصورتی سے تحریر کردہ قرآنی آیات اور احادیث لگائی گئی ہیں، جن کا ترجمہ بھی دنیا کی مختلف زبانوں میں موجود ہے تاکہ آنے والے افراد کو اسلام کا تعارف کروایا جا سکے۔ نماز کے لیے خصوصی جگہ۔ فٹ بال کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ گراؤنڈ میں نماز اور وضو کے لیے علیحدہ سے جگہ مختص کی گئی ہیں تاکہ نماز کے وقت لوگ میچ کے دوران بھی وہاں نماز ادا کر سکیں۔ 2000 علماء کی خدمات۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سمیت 2000 علماء کی خدمات اس ورلڈ کپ کے لیے حاصل کی گئی ہیں، جو اسلام کے حوالے سے آنے والے لوگوں کے لیے لیکچر کا اہتمام کریں گے اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں آگاہی دیں گے۔ عود اور میوہ جات سے میزبانی۔ افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے والے ہر مہمان کو قطر حکومت کی طرف سے عود کی خوشبو اور خشک میوہ جات کا ایک تحفہ پیش کیا گیا ہے، جو ان کو اسلام کی میزبانی کا پیغام بھی دے رہا ہے۔ خواتین کے مختصر لباس پر پابندی۔ قطر حکومت نے خواتین کے مختصر لباس پر پابندی لگاتے ہوئے کہا ہے کہ خواتین کا مختصر لباس ہمارے معاشرے کے خلاف ہے، اس وجہ سے تمام خواتین جو میچ دیکھنے آئیں گی اس کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے قطر حکومت نے یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا سرکاری مذہب اسلام ہے، اور صرف 28 دن کے لیے اس ورلڈ کپ کے لیے ہم اپنے سرکاری مذہب کے خلاف اور اپنی تہذیب اور معاشرت کے خلاف اقدامات نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اس ورلڈ کپ میں ایک اور بڑی اہم چیز اور اہم ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آئی ہے کہ جو بھی گراؤنڈ بنائے گئے ہیں وہ فولڈنگ گراؤنڈ ہیں۔ میچ ختم ہونے کے بعد وہ تمام گراؤنڈ کو فولڈ کر کے مختلف جگہوں پر بھیج دیا جائے گا، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ اس میں ایک گراؤنڈ پاکستان کو بھی دیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔